دوبارہ سے کال کیجیے گا. ہم انشاءاللہ آپ کو شو کے دوران 10 بجے کے درمیان ہم آپ کو بتا دیں گے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, کیا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں کی سزا اس کے بچوں کو ملے؟ ہمیں چار پانچ چیزیں جو ہے نا وہ قرآن میں بتائی گئی ہیں. مال کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے, وہاں پہ اولاد کا بھی ذکر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہو سکتا ہے, ایسا ہوتا بھی ہے. اور جب ہم کسی کو یہ بات کہتے ہیں نا, مثال کے طور پر کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کر دیا, کوئی پریشان کر دیا, تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی متعلقین ہوتے ہیں نا, وہ لازمی طور سے اس سے کچھ نہ کچھ نقصان اٹھاتے ہیں. جو کچھ, کیونکہ ظاہر ہے کہ میری اولاد ہے نا, تو میں اس کے لیے اچھائی بھی محسوس کرتی ہوں, محبت بھی فیل کرتی ہوں, اسے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے نا. تو جب بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ لازمی اولاد پر بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. عائشہ سوری آپ کی بات کاٹ رہی, میں نے لوگ خواتین میں اسپیشلی زیادہ دیکھا ہے کہ وہ کسی کو تانا دیتی ہیں یا کسی کے بچے کے بارے میں بات کرتی ہیں یا کسی لڑکی سے کہتی ہیں اچھا تمہاری اب تک شادی نہیں ہوئی ہے, اس کی طلاق ہوگی. تو ایگزیکٹلی جس طریقے سے بات کی ہوتی ہے وہ بات لوٹ کے ان کے گھر میں لازمی آتی ہے. آپ دیکھیں نا, اسی لیے حدیث میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس نے بد دعا کی, کچھ برا کہا, اس نے بدلہ لے لیا, ٹھیک ہے. اب وہ خدا سے یہ امید نہ رکھے کہ اس نے صبر کیا, نہیں, جس نے بد دعا کسی کے لیے بھی کی اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے. یعنی وہ جو بد دعا ہوتی ہے نا, پھر وہ اس کا تعاقب کر رہی ہوتی ہے اگلے بندے کا جس نے ظلم کیا. تو اسی لیے جب بھی اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے ہیں نا, خاموشی اختیار کریں. اس سے جو خدا بدلہ لیں گے وہ آپ نہیں لے سکتے ہیں. ہاں بے شک, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے اگر اللہ کہتے تم اگر معاف کرو گے تو میں پھر بدلہ لوں گا نا. اگر آپ کوئی بھی ایسا تکلیف دہ جملہ کسی کو بھی کہتے ہیں, یہ تعقب کر رہا ہوتا ہے آپ کا جملہ, آوازیں ختم نہیں ہوتی ہیں. دنیا میں بھی اس چیز کو تو بیان کیا گیا نا, what goes around. ہاں, تو وہ جو لفظ ہے نا آپ جو کہتے ہیں وہ پلٹ کے لازمی آنا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی ذات سے, اپنے جملوں سے, اپنے کردار سے, اپنے الفاظ کے ذریعے سے کسی کو بھی تکلیف نہ دیں. یہ تو یہ پھر آزمائش, یہ بیسکلی سزا ہے جو کہ پھر ہم ہمارے گناہ کی آپ یہ دیکھیں نا کہ اس سے جو بچی ہے یا بچہ ہے اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو میں ایک سچا واقعہ بتا رہی ہوں آپ کو, کہ اور یہ میں نے دیکھا بھی, بہت ہی قریبی ہیں. تو اکثر نا وہ دوسروں کے بچوں کی آنکھوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ نا وہ تو اس کی آنکھ تو ایسی ہے, اس کی آنکھ ایسی ہے. اس کے 2 بیٹے ہوئے, دونوں کی آنکھیں جو ہے نا اسی طرح کی ہیں جیسے اس بچے کی تھیں, ٹھیک ہے. تو جو لفظ آپ, اب وہ بندہ کہتا ہے میں نے تو شادی سے پہلے ایسی باتیں کہی تھیں اور اس چیز کو میں آج فیس کر رہا ہوں. تو زندگی میں یہ ہے مقافات, زندگی میں کبھی بھی کسی کے لیے بھی ایسے جملوں کا استعمال, میں وہ حدیث آپ کو سناؤں کہ رسالت مآب نے ایسے لوگوں کے لیے جو آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی دلجوئی کرنے کے لیے کتنا حکم دیا ہے. یہ حدیث میں پڑھتی ہوں نا, اتنا میرا دل وہ کرتا ہے کہ میں دھاڑے مار مار کے رہوں کہ رسول نے کس طرح سے جو ہے نا لوگوں کی عزت کا اور ان کی دلجوئی کا کتنا احترام کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا شخص تھا جو صورتاً بھی بہت اچھا نہیں تھا, اور تھوڑا سا ہم کہتے ہیں نا کہ سیدھا سادہ بھولا والا سا, تو سب زیادہ اس کو ویلیو نہیں دیتے تھے. وہ آتا تھا سامان بیچتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا. تو ایک مرتبہ پیچھے سے پیارے نبی نے اس کی آنکھوں پر اس طرح سے ہاتھ رکھا پیچھے سے آ کر نا, تو اس شخص نے جو ہے پہچاننے کی کوشش کی, لیکن وہ جب دیکھا اس نے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اتنا خوش ہوا. تو پیارے نبی نے کہا بتاؤ اس غلام کو کون خریدے گا. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے کون خریدے گا, میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں. مطلب اس کو آئیڈیا تھا کہ معاشرہ اس کو کیا سمجھتا ہے. تو پیارے نبی نے اس کو کہا کہ نہیں تم بہت اچھے ہو. تو معاشرے میں اگر آپ کسی ایسے فرد کو دیکھتے ہیں یا کوئی کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو زبان سے تکلیف نہ دیں. ہاں یہ بہت ضروری, جو آلریڈی آزمائش میں اس کو زبان سے تکلیف نہ دے. بشرا اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہے راول پنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدیہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ٹھیک. بشرا آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. ہاں جی بتائیں بشرا. آپ کا پروگرام دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میں جو ہے نا تو اپنے خاندان میں ہر بندے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہوں, اس کے باوجود مجھے جو ریٹرن ملتا ہے نا وہ برائی میں ملتا ہے. میرے سے ہر بندہ جو ہے نا تو دور ہو جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پتہ نہیں میرے میں کوئی غلطی ہے یا میری اچھائی میں کوئی غلطی ہے, مجھے اس کا ریٹرن اچھا نہیں ملتا. ہر بندہ میرے بچوں کے ساتھ میرے ساتھ حسد بھی کرتا ہے
اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ ہر طریقے کا اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتی ہوں. مجھے سب یہ بتا دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک تو صبر دے, دوسرا مجھے یہ بتا دے کہ میرے گھریلو حالات میں کسی طریقے سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے. آپ نے کیا کہا کہ دوسری بات آپ نے کیا کہی؟ میں کچھ تھوڑی سی پریشان رہتی ہوں نا, میرے بیٹے کے گھر میں اولاد بھی نہیں ہے. اچھا بیٹے 5 سال ہو گئے اس کی شادی کو. اس کے بعد جو ہے تو بس گھر میں تھوڑی سی میں پتہ نہیں سمجھ جاتی پریشانی ہوتی مالی حالات کی وجہ سے نا. اچھا میرے بیٹے کا کوئی معقول کاروبار بھی نہیں ہے. بیٹے میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے گھر میں بہت خوشحال ہے, ان کے گھر میں اولاد بھی ہے. بس میں آج میں چاہتی کہ مجھے ایسا وظیفہ بتا دے تاکہ میرے گھر میں سکون بھی رہے اور اللہ کی طرف سے بھی مدد رہے, کیونکہ میرے شوہر نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ بشرا جی آپ کی کال کا, آپ نے ان کو سنا. اچھا پہلے مجھے یہ بھی بات بتائیں, جن کی کال کا ایک پہلو یہ, بہت سارے لوگ واقعی کہتے ہیں کہ جی ہم تو لوگوں کے ساتھ بہت اچھا کرتے ہیں پر لوگ ہمیں اچھا ریٹرن نہیں دیتے, اور بہت سارے لوگ بھی شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو سب سے بہت اچھا, اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہے بھی کہ جو سب سے اچھا ہوگا, ہنسی مذاق کرے گا, لوگ اس کو فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ خاندانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, جو اچھا کرے آپ اسے ایکسپیکٹ کریں کہ اسے تو اچھا ہی کرنا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حدیث کا ایک حصہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. کسی سے محبت کرو اللہ کے لیے, اور کسی سے اگر بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. مثال کے طور پہ زامن بھائی یا عمران بھائی سے میں ان سے ملتا ہوں, میرے دوست ہیں, اور میں جو بھی کام کر رہا ہوں اگر اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو بدلے میں ان سے بدلہ نہیں چاہوں گا. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ جو اچھا کیا میں بدلے میں بھی اچھا چاہوں. آپ جب جو بھی کام کر رہے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اس کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا. جب تصور آخرت آپ کے دماغ میں ہوگا تو دنیا کے اندر جو چاہے جو بھی کرے آپ اس کو برداشت کرنا شروع کر دیں گے. میں نے جو کیا تھا میں نے اللہ کے لیے کیا تھا. ہمارے جو لوگ ہائپر جو انزائٹی میں ڈپریشن میں آ جاتے ہیں نا, میں نے 20 سال اس کے ساتھ رہا. یار 20 سال پرانا دوست تھا, اس کا انداز دیکھو آج پورے مجھے محفل کے اندر ذلیل کر دیا. اگر آپ کے دل میں شروع سے یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے تھا میں نے اللہ کے لیے کیا, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صبر شکر آپ کا مقام عطا فرمائیں گے. اچھا میں اولاد کے والے سے بھی وظیفہ پوچھوں گی, لیکن کالر میرے ساتھ موجود ہیں اور مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبا ہمارے ساتھ لطیفہ بات سے. جی صبا کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مدیہ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, میرے گھر میں ماشاءاللہ کمائی وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک آتی ہے, پھر بھی ہمارے گھر میں جو ہے نا لیتے ادھار ہر مہینے ادھار پہ ادھار چڑھتا رہتا ہے, اور ہم دونوں میاں بیوی ماشاءاللہ آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن پھر بھی لڑائی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ مجھے گھر سے بھی نکال دیتے ہیں, پھر میں خود آ جاتی ہوں اپنے بچوں کی وجہ سے. بہت جیسے پریشانی ہے, ٹینشن ہے. اچھا, اور ادھار کس وجہ سے آپ کے ہسبینڈ کن معاملات کی وجہ سے آپ کو ادھار لینا پڑتا ہے؟ مطلب وہی گھر کے خرچے, حالانکہ اتنے خرچے بھی نہیں ہیں کہ اتنا خرچہ ہو گیا, یہاں خرچہ ہو گیا, وہاں خرچہ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. چلیں میں علماء کرام سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش بھی کروں گی, کیونکہ بہت سارے لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری رزق میں نا اتنی برکت نہیں پڑی, ہمیں وہ ادھار لینا ہی پڑ جاتا ہے. اور گھروں میں مسئلہ بھی یہی ہے کہ آج کل ہر گھر میں بے سکونی ہے. تو جب میں بریک پہ, ابھی مجھے بریک پہ جانا ہے, جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو ہماری پہلے کال موجود تھی بشرا, جنہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کے 5 سال سے اولاد نہیں ہے. ہم اس کا وظیفہ پوچھیں گے. آف کورس اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے یہ, تو آپ اللہ کا یہ شکر کریں کہ آپ کو اچھی بہو مل گئی ہے, لیکن آف کورس ایسا نہیں وظیفہ بتائیں گے آپ ان کے گھر میں برکت کا جو ہے وہ برکت کیسے ہو سکتی ہے, اور ایسی برکت ہو کہ ادھار لینے کی نوبت نہ پڑے, اس حوالے سے بات بھی کریں گے. گھر میں سکون جو کہ کسی گھر میں نہیں ہے, گھر میں جتنا مرضی پیسہ ہو پر سکون نہیں ہے, یہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں. ان تمام تر مشکلات کے لیے ہم وظیفے جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. جی تو بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ہم پہ مشکلات آتی ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے یا پھر ہمیں کسی ہمارے ہی گناہ کی سزا مل رہی ہے. کچھ کالرز کے میں فون بھی آئے تھے, تو ذرا میں جلدی سے ان کے بھی ذرا مسئلوں کا جو وہ حل ہے وہ جاننے کی کوشش کرتی ہوں. پہلے ذرا میں اولاد کے حوالے سے کوئکلی, پھر ایک ایک کر کے وظیفہ آپ سے اولاد کا وظیفہ لیتی ہوں, پھر ان سے. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عصر اور مغرب کے درمیان یا مصور یا باریو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام, یا مصور یا باریو یا مصور یا باریو, یہ مستقل
تلاوت کرتے رہیں عصر اور مغرب کے درمیان۔ اس کے علاوہ والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایسے افراد کہ جن پہ اس طرح کے معاملات ہیں، اولاد کے حوالے سے اولاد نہیں ہے، انہیں چاہیے یا حی یا قیوم، حی مطلب زندہ، اور قیوم قائم رکھنے والا، اور بالخصوص وہ خواتین، وہ میری بہنیں کہ جن کے حمل ساقط ہو جاتے ہیں دوسرے تیسرے مہینے کے اندر، ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایک اٹھرا کی بیماری بھی ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی اس طرح ہوتا ہے، تو ان کو وہ دوران حمل یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ صبح اور شام آیت الکرسی 11 مرتبہ، اور بہتر یہ ہے 41 مرتبہ صبح شام مستقل پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ ان 3 اذکار کی بنا پر جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ صحیح۔ علامہ صاحب جو ادھار کی انہوں نے بات کی تھی کہ ہمیں ادھار لینا پڑ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ ادھار کی نوبت آ جاتی ہے۔ دیکھیے اس میں اگر ان کو محسوس نہ ہو تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ چیک کرنا چاہیے ہمیں کہ جو آمدنی ہمارے یہاں آ رہی ہے یہ کتنی پاک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اپنی جگہ اصول طے ہے کہ ماں سوائے کبھی کبھی آزمائش کے علاوہ جو رزق حلال ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس رزق میں کہیں بھی کوئی مکس اپ ہو جائے یا اس میں اگر رزق پاک نہ ہو تو کتنا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ کیوں نہ آ جائے وہ پھر بھی کمی واقع ہو جاتی ہے، آئے گا خرچ ہو جائے گا، آئے گا خرچ ہو جائے گا، پھر انسان محتاج ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز تو چیک کرنے والی یہ ہے کہ پہلے وہ خود، یہ ہر آدمی خود اپنا جانتا ہے اس بارے میں، اگر ایسے کوئی امکانات ہیں تو پہلے ان کی اصلاح کریں، ٹھیک ہے، تاکہ خدا اولا اس میں برکت ہے، اور اگر اس کے باوجود اگر وہ مطمئن ہے کرنی ہمارے ہاں جو رزق آتا ہے وہ الحمدللہ حلال آ رہا ہے، تو صحیح آ رہا ہے، تو پھر خدا کی بارگاہ میں یقیناً دعا کرنی چاہیے پرابلم ہماری ان مصیبتوں کو، کوئی اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس میں خدا نہ معاف فرما دے اس کو، اور جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے اس کو، ہمارے لیے اس کے اندر خیر برکت عطا فرما دے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ نماز فجر کے بعد جو ہے جن کے ہاں بھی یہ مسائل ہیں رزق کی تنگی کے اور تمام حوائج شریعہ کے لیے بہترین عمل ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ میں کوشش یہ ہوتی ہے زیادہ تر وہ چیز بتاؤں گا جو مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، جی جی، تو اس کا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو صبح نماز فجر کے بعد قبلہ رخ اسی رخ بیٹھے رہیں نماز کے اوپر، اور 11 مرتبہ 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اول و آخر 21 مرتبہ سورہ کوثر اس کی تلاوت کریں لازمی طور پر، مداوت کرتے رہیں اس کو، ٹھیک ہے، جادو نہیں ہوتا، میجک نہیں ہوتا کہ آج میں نے پڑھا 2 دن پڑھا تو اب فوراً ہو جائے کچھ نا۔ البتہ ایک چیز اور کہتے ہیں چلوں کہ دیکھیں دعا ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو رد نہیں ہوتی ہے، مشکل ہمارے سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں دعا کے آداب نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم میں کیا مانگ رہا ہوں، کیوں مانگ رہا ہوں، کس لیے مانگ رہا ہوں۔ ہم پورے سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، سورہ مزمل پڑھ لیتے ہیں، روانی پڑھتے چلے جاتے ہیں، معلوم ہی نہیں میں پڑھ کیا رہا ہوں، کس لیے پڑھ رہا ہوں، کیا ہے یہ۔ تو دیکھیے جب مجھے اپنی دعا کا خود نہیں معلوم ہوگا کہ دعا کے الفاظ ادا کر رہا ہوں، کیوں ادا کر رہا ہوں، یہ ہے کیا، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ دعا بیکار ہے، نہیں، دعا تو بہرحال ایک لفظ بھی کہیں گے تو اثر کرتی ہے، لیکن نتیجہ نہیں دے گی وہ آپ کو۔ نتیجہ خیز بنانے کے لیے اپنی دعاؤں کے لیے ضروری ہے کہ جس لمحے دعا طلب کر رہے ہیں اس وقت مکمل توجہ خدا کی طرف ہونا چاہیے، اس کے رسول کی طرف ہونا چاہیے، اس کی محبوب ہستی کی طرف ہونا چاہیے، اور ان کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ انسان دماغ اور دل کو یکجا کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو وہ دعا یقیناً نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا وہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اچھا اس سے پہلے میں کال کی طرف جاؤں، یہ گھر میں جو سکون کے لیے، گھر میں پیسہ ہو پیسہ نہ بھی ہو، کوئی لوگ کہتے ہیں جی گھر میں بس ہمارے سکون نہیں ہے، کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، گھر میں برکت نہیں پڑی، بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، کیا وظیفہ اس کے لیے؟ جی اس کے لیے وظیفہ ایک تو یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود کم از کم 313 مرتبہ پڑھ کے گھر کے کھانے پینے کی جو چیزیں مشترکہ سب میاں بیوی جس طرح نے بتایا تھا خاتون نے کہ جب میاں بیوی میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں اور آخر وہ گھر سے نکال بھی دیتے ہیں، تو یہ نارمل ویسے پڑھتے رہنا چاہیے، ضروری نہیں کہ لڑائی تبھی پڑھیں۔ پھر اس روزی کے لیے جو ایک وظیفہ ہے جو مقروض ہو جاتی ہے، قرضہ ہو جاتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسبیح بتائی تھی کہ فرشتوں کی تسبیح جو رزق کے لیے پڑھتے ہیں فجر کے بعد پڑھی جائے، فجر کی سنتوں کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فرض سے پہلے پڑھ لی جائے 100 مرتبہ کم از کم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ اگر پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد، یعنی یا پہلے یا سنتوں کے بعد، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ برکت ہوگی۔ پھر کھانے کی جو دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ،
اس دعا کو بھی کثرت سے گھر میں ورد میں رکھا کریں تو گھر میں ہی برکت ہوگی, جان میں برکت ہوگی, رزق میں برکت ہوگی. باقی قرض کا جہاں تک معاملات ہیں, لینا دینا, یہ تو دیکھیں وہ حالات زندگی کے ساتھ سب کے ساتھ چلتا ہے. بس اللہ پاک کسی بڑی مصیبت سے بچائے, ویسے تو ہر چھوٹی سے ہی بچائے, لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کبھی ایسے حالات آئے کہ جس کی وجہ سے قرضہ لینا پڑا تو اس نے لے کے پھر ادا کر دیا گیا. اسی طرح حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جو رزق کے لیے, آسانی کے لیے جو حضور نے وظیفہ بتایا تھا وہ یہ کہ رات کو سونے کے وقت یا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, جو تسبیح جناب فاطمہ الزہرا بھی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ذکر ہے, ذکر تو ہے لیکن اس کے اندر رزق روزی بہت زیادہ چیزیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں. پڑھے تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی, محبت بھی ہوگی.